آج کل نوجوان گلے میں زنجیریں، ہاتھ میں چھلے اور کڑے پہنتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم؟ یہ بیٹے آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے، اور آج کل چند نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو رسم سمجھ لیں، فیشن سمجھ کے شاید یہ کام کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر انگوٹھی پہننے کا جو چیپٹر ہے نا، اس کو اگر آپ پڑھیں نا تو اس قسم کی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے نا، اس کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاندی کی انگوٹھی وہ بھی ایک نگ والی 4.5 ماشے سے کم کی وہ ایک پہن سکتا ہے۔ رہ گئی بات یہ چھلے کی، کانوں میں بالیاں کی، اور یہ جو زنجیریں ہیں اور کڑے ان کی، اس کی تو کوئی شریعت میں اجازت نہیں۔ اور پھر دوسری بات توجہ طلب ہے، یہ جو کڑے ہیں نا، کڑے ان کو آپ تھوڑا اگر غور کریں، ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو یہ کسی زمانے میں سکھ پہنا کرتے تھے۔ یہ وہاں سے یہ ایک بدعت ان لوگوں نے اپنے اندر رائج کر لی۔ اور پھر آج کل وہ لوگ جو روافظ ہیں، یہ ان کی بھی ایک شعار کے طور پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ بھی بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ تو جو چیز دوسرے اسلام دشمنوں سے مشابہت والی ہو تو اس کو بھی چھوڑ دینا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، لوہا پہننے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور پھر عورتوں کے لیے بھی لوہا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خنیمی نے یہاں لکھا ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور لکھا ہے کہ عموم بلوا کی وجہ سے اور آج کل کے اس ماحول کے اعتبار سے اتنی مہنگائی ہو گئی، عورت کچھ مناسب سی جیولری جو لوہے کی بنی اگر لے کے استعمال کر لے گی، عموم بلوا کی بنیاد پر اس کے جواز کا فتویٰ آ گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن ابتداءً اس کو منع کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو چھلے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آیا جی؟ آپ نے کیوں پہنا ہوا جی؟ یہ جی لال شہباز قلندر سے آیا۔ اللہ کے بندے، وہاں سے چھلا آیا ہے، وہاں سے مسلح نہیں آیا ہے۔ آنا تو یہ چاہیے تھا۔ اچھا، پھر حضرت ہمارے پنجاب میں جو چھلے بیچنے والے ہیں نا، او میں طالب علم تو ایک مرتبہ بس میں سفر کرنے کا موقع اکثر ملتا تھا، تو وہ کہتا یہ میرے پاس چھلا ہے، یہ اپنے جوڑوں کا درد ختم کر دے گا، بواسیر کو ختم کر دے گا، قبض کو ختم کر دے گا۔ ابے میں نے کہا یہ چھلا ہے، کیا بلا ہے، کتنے کا ہے؟ کہہ رہا 10 روپے کا۔ ابے یار کیا کر رہے ہو، چھلا اتنے کام کرتا ہے 10 روپے میں، تو تیرا کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ سب میں وہاں دربار سے لگا کے اور قبر انور سے لگا کے لے آیا ہوں۔ ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے اس گندے کام کو رائج کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل وہاں کی نہ بزرگوں کا حکم ہے، نہ کسی بزرگ نے پہنا ہے۔ منع کے لیے میں آپ کو مشکوٰۃ شریف کا حوالہ دے چکا ہوں۔ اور یہیں پر بعض لوگ یہ چینیں پہن لیتے ہیں۔ او خدا کا خوف کرو یار، تمہارے گلے کے اندر یہ چینیں نہیں ہونی چاہیے، یہ گلا ستھرا ہونا چاہیے۔ اور پھر چین پہن کے بس اوقات بٹن کھول کے بتاتے ہیں کہ ہم نے چین پہنی ہوئی ہے جناب، تو اس بات کی اجازت نہیں۔ یہ اگر آپ پچھلے جو بادشاہ کیسر و کسرا گزرے نا، پھر آپ یہ ابو جہل کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جتنے بڑے لوگ تھے ان کو پڑھ، یہ اپنے گلے کے اندر ایسی پہنتے تھے اور اپنے آپ کو بادشاہ اور فرعون اور بدماش ظاہر کرتے تھے۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ تو اللہ کو تو عاجزی پسند ہے، اور یہ کام تو ویسے ہی منع ہے۔ آپ سمجھ آئیے میری بات کی، تو اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ اور پھر کانوں میں بالیاں، ابے خدا کا خوف کر، یہ گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، اماں جی نہیں ہے، ان کو دے یار۔ تیرے لیے پتہ نہیں اماں جی نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، تو بڑا ہو کے پھر زنانہ بن گیا۔ خدا کا خوف کر اللہ کے بندے، ہمارے کانوں میں ایسا کام نہیں ہونا۔ ہمارے کانوں کے اندر اگر آئیں تو پھر نعتوں کی آوازیں آئیں۔ ہمارے ہاتھوں میں یہ جو کڑے، یہ چھلے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہو تو پھر مدینے کی تسبیح ہونا، سمجھ آئی؟ ہمارے گلے کے اندر یہ زنجیریں، یہ ہم کیوں ڈالیں؟ ہم تو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالیں گے نا۔ تو اس انداز کے ساتھ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔